محرم کے مہینے میں یہ لال اور یہ سرخ اور یہ ہرے کپڑے پہناتے ہیں بچوں کو، اور یہ گاؤں میں دیکھا جاتا ہے اکثر کہ اس کو گلی گلی گھماتے ہیں۔ وہ کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کا فقیر ہے، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہرے کپڑے پہنانا اور سرخ کپڑے پہنانا یا کالے کپڑے پہنانا یہ غیر لوگوں کا طریقہ ہے۔ امام حسین کے غلاموں کا کام یہ نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کام نہیں ہے، کیونکہ کسی کے دروازے پر فقیر بن کے جانا، امام حسین کا ماننے والا اور ان کی محبت دل میں بسانے والا، میری نظر میں اور علماء کے بیانات کے ذریعے اور کتابوں سے جو بات ثابت ہے، امام حسین کا ماننے والا کبھی فقیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امام حسین کا ماننے والا تو بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جن کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ایمان دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور انہی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، علی کے گھر کے نور ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میرے یہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اور میری بیٹی جو فاطمہ ہے، یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نبیوں کے سردار ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ سرداری تو ان کی پراپرٹی ہے۔ امام حسن اور امام حسین کے جو والد محترم ہیں، جن کا نام حضرت علی ہے، جنہوں نے خیبر اکھاڑ دیا تھا، اللہ الصمد، کتنی طاقت انہیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں دی تھی۔ حضرت علی جو ہیں یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ فقیر نہیں ہو سکتے۔ فقیر امام حسین کا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہم امام حسین کے غلام ہیں، اور غلام بھی وہ ہوتا ہے جو ان کے طریقے پر چلے۔ سمجھ گئے؟ تو کربلا میں جو ہوا ہے اس کو یاد کریے اور اپنی آنکھوں سے غم حسین میں آنسو بہائیے۔ بڑا دردناک منظر ہے یہ کربلا کا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ تقریر تو سنتے ہی رہتے ہیں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کربلا میں آخر یہ سب ہوا ہے تو ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ معلوم ہے امام زین العابدین یہ بخار کی حالت میں تھے۔ امام زین العابدین جب ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھایا گیا، اس سے پہلے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ سمجھے؟ تو جو بیڑیاں ڈالی گئیں اس منظر کو لوگوں نے یاد کیا ہے۔ تو وہ منظر معلوم ہے کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، ورنہ جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، ورنہ جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑیاں، تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ بڑے بڑے یزیدوں کو ان کے قدموں میں جھکنا پڑا ہے۔
امام حسین کی طرح جگر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ شاید جانتے نہیں ہیں، پڑوسی ملک پاکستان میں اب سے تقریباً 4 سال پہلے ایک بم وسفوٹ ہوا تھا جس میں اسکول کے 400 بچے مارے گئے تھے۔ اس میں ایک بچے کو باپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ ٹیوٹ کر کے کہتا ہے کہ کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک باپ کے لیے کہ وہ اپنے معصوم بچے کا جنازہ اٹھائے۔ اس کے نیچے اس نے لکھا تھا کہ سب سے بڑا اگر جگر کسی کے پاس ہے تو اس کو دنیا امام حسین کہتی ہے۔ کیسے کیسے لاشیں اٹھایا آپ نے، امام حسین کی یہ شان تھی، لہٰذا آپ اس کو یاد رکھا کریں۔